بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت دنوں بعد آج ہارون رشید صاحب کے ساتھ نشست ہو رہی ہے، اور بہت لوگ کمنٹس میں پوچھتے تھے، کالز کر کے پوچھتے تھے ہارون صاحب کے حوالے سے۔ اور سر پہلے تو اس پہ آپ بتائیں، لوگ بڑے کنسرن تھے کہ کیوں نہیں ہم اصل پروگرام میں کریں۔ دیکھیے نا، کوئی 56-57 سال ہو گیا، کبھی آرام کیا ہی نہیں تھا، چھٹی کی ہی نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ پھر خراب نکلنے لگا۔ مجھے کوئی الحمدللہ کوئی بیماری تو نہیں ہے، کیونکہ پٹھوں میں کھچاؤ ہو جاتا تھا، اس سے میری نیند خراب ہوتی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کچھ دن آرام کروں، غور و فکر کروں، اور جو ہے اس کے بعد پھر کوئی تھوڑا سا وقفہ ہے۔ مجھے بھی لوگ بہت میسج بھیجتے رہے، میں نے جواب ہی نہیں دیا، میرے بیٹے کو بھی بھیجتے رہے، آپ کو بھی بھیجتے رہے، لیکن اب طبیعت الحمدللہ بہتر ہے۔ کوئی بیسک پرابلم نہیں تھا، پٹھوں میں کھچاؤ تھا جو بظاہر ایک معمولی چیز ہے، لیکن بہرحال معمولی بھی ہو تو علاج تو اس کا کرنا پڑتا ہے۔ نیند خراب ہو رہی تھی، الحمدللہ ٹھیک ہو گئی بالکل۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سر بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لیکن ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ تو ہے اسرائیل کا ایران پر حملہ، پھر امریکہ کا ایران پر حملہ، پھر سیز فائر، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ویسے تو سر میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن میں خیال ہے کہ کچھ میں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ پوچھنے کے بعد وہ پوچھوں گا آخر میں کہ یہ جنگ جیتا کون ہے؟ امریکہ اور اسرائیل جیتے ہیں یا ایران جیتا ہے؟ اس پہ مختلف اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں۔ یہ میں اینڈ میں اس لیے پوچھوں گا کہ ذرا پہلے دیگر پہلوؤں کو ہم ڈسکس کر لیں۔ پہلے تو یہ بتائیں سر کہ یہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا کیوں ہے، اور پھر امریکہ کو اس میں کیوں آنا پڑا ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے، اسرائیل کی نوعیت کو ان کو لوگ ایکسپلین پوری طرح کرتے نہیں ہیں، بعض اوقات کیا بھی جاتا ہے جی لیکن سر۔ ٹھیک طرح سے نہیں۔ اسرائیل تھانے دار ہے امریکہ کا، جو اس علاقے میں امریکی مفادات کا نگہبان ہے، یعنی مسلمانوں کو تقسیم رکھا جائے۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے زمانے سے مغرب میں خوف ہے مسلمانوں کا کہ اگر یہ متحد ہو جائیں تو آپ اندازہ کریں نا کتنی بڑی قوت بن سکتے ہیں، صحیح ڈائریکشن میں چل پڑیں، کوئی تعلیم جو ہو، کوئی معقول طرز حکومت ہو، کوئی منتخب حکومتیں ہوں، کوئی کتنی بڑی انرجی اور کتنے وسائل ہیں۔ اسرائیل کے اندر ایک بہت گہرا خوف ہے۔ جی سر۔ وہ اصل خوف جو ہے پاکستان سے، مگر پاکستان کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ 3 اٹیمپٹس ہوئی ہیں، جی سر۔ 3 دفعہ پلان ہوا، تینوں دفعہ ان کا ایک آدمی ہوتا ہے یہ امریکی سفارت خانے میں اسرائیل کا، بالکل صحیح سر۔ تینوں دفعہ اس کو بتا دیا گیا، کیونکہ پاکستان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے مڈل ایسٹ میں کافی اچھا ہے، انڈیا میں بھی اچھا ہے۔ لکیلی یہ بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں بر وقت اطلاع ملی۔ الحمدللہ۔ ہم نے ان کو بتا دیا ہوا ہے کہ ادھر آؤ گے، اتنا سا تمہارا ملک ہے۔ بالکل۔ آپ کو پتہ نا جو ہمارا چھوٹا بم ہے اس کا سائز کیا ہے، 6 انچ کا ہے، تو کرو گے کیا؟ بالکل۔ مطلب وہ تو 2-4 بم آپ گرا دیں، جی سر۔ مطلب بم گرانا نہیں ہوتا، اس کا خوف ہی ہوتا ہے نا۔ جی سر۔ ایٹم بم تو ایسی چیز نہیں ہے جو استعمال کیا جائے۔ لیکن اب ان ایران سے یہ خوف تھا۔ ایران میں یاد رکھیے آج بھی خمینی کی حکومت ہے، یعنی یہ جو کچھ غلط کام کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں۔ وہ اللہ کا ایک متوکل بندہ تھا، اور وہ واقعی اسرائیل سے دل و جان سے خلاف تھا۔ بالکل وہ صحیح۔ ملوکیت کے خلاف تھا، وہ امریکن امپیریلزم کے خلاف تھا، وہ یورپی تہذیب کا مخالف تھا۔ وہ ایک سادہ صاف ستھرا مسلمان تھا۔ آپ اس کے عقائد سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے فیصلوں سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک متوکل آدمی تھا۔ جیسے انہیں صدام سے خوف تھا، جی سر۔ کیونکہ صدام میں اور کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، انیشیٹو تو تھا اس میں، بہادر آدمی تھا، جی سر۔ اور بہادر آدمی کی طرف پھانسی چڑھا۔ انہیں ایران سے خوف ہے کہ اگر یہ اپنا انہوں نے ایٹم بم بنا لیا، جو وہ بنا سکتے ہیں، اور اب تو لازماً میرا خیال ہے بنائیں گے، جی سر۔ تو اسرائیل کہاں رہے گا؟ اب تو انہوں نے میزائلوں سے ہی اس کو اتنا پریشان کر دیا۔ یہ فیئر ہے۔ میں وہ کالم لکھا، افسوس کہ وہ روزنامہ جنگ میں، حالانکہ میرے جنگ میں کالم بالکل نہیں کاٹتے تھے، وہ 2 پیراگراف کاٹ دیا۔ 20 سال پہلے میں نے لکھا تھا کہ احادیث کی روشنی میں یہ دیکھیں یا اسرائیلی قوم کی نفسیات میں دیکھیں، صہیونی نفسیات میں، جی سر۔ یہودیوں میں تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے مخالفت بھی کی قتل عام کی غزہ میں، انہیں خوف ہے ان کے اندر۔ جی سر۔ اور میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اردن تو ویسے ہی ایک امریکی سیٹلائٹ ہے، یہ نکلیں گے اردن کے راستے، سعودی عرب جائیں گے، اور وہ گریٹر اسرائیل سے دستبردار نہیں ہوئے۔
اس لیے دیکھیے حضرت موسیٰ نے کہا تھا یہ جاہلوں کی قوم ہے، جو پیغمبر کی موجودگی میں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، حضرت ہارون تو ان کے درمیان موجود تھے جناب، خوف ہے، جی سر، فرسٹریشن ہے۔ امریکہ کے مالیاتی اداروں میں ان کا رسوخ زیادہ ہے، میڈیا میں زیادہ ہے، جی سر، کانگریس وغیرہ کو سب سے زیادہ ڈونیشنز وہ دیتے ہیں، سب سے زیادہ رس انداز ہوتے ہیں۔ ہر امریکی صدر مجبور ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتا تھا، آپ اس کا چہرہ دیکھیں جب وہ اعلان کر رہا ہے، جی سر، نائب صدر بھی نہیں چاہتا تھا، جی سر، لیکن مجبور تھے۔ ان کا رسوخ اتنا زیادہ ہے، صرف 16% شہریوں نے حمایت کی امریکیوں نے، 24% نے کوئی رائے نہیں دی، اور باقی جو ہیں 60% نے مخالفت کی اس کی۔ یہ سروے ہوا اس سے پہلے۔ خوف ہے ان کے اندر، مگر یہ نکلیں گے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور اللہ کے رسول کا ہر پیش گوئی پوری ہوئی ہے، تو یہ کیسے نہیں پوری ہوگی؟ بالکل، یہ نکلیں گے اب ٹل عراق، سیریا میں تو ان کا آدمی آ گیا، جی سر، عرب سرنڈر کر چکے۔ ایران وہ واحد ملک ہے جو بہرحال، اور اس میں ان کے تضادات پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن جو کہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اس کے خلاف۔ بالکل، باقی تو کوئی مسلم ریاست، وہ بیچارے ملائیشیا والے چاہتے تو ہیں، سینٹیمنٹ تو ان کا بھی یہی ہے، جی سر۔ انڈونیشیا والے بھی چاہتے ہیں، لیکن کوئی ہے ہی نہیں۔ سر یہ بتائیں کہ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے ان کے ایٹمی تنصیبات ختم کر دی ہیں اور اب وہ اپنا نیوکلیر پروگرام مکمل نہیں کر سکتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ کریں گے ہر صورت میں۔ جناب والا، بات یہ ہے اگر مجھے سائیکل چلانا آتا ہو تو آپ میرا سائیکل بھی چھین لیں اور 200-400 میل تک ہر آدمی کا سائیکل لے جائیں، جب مجھے سائیکل ملے گی میں اس کو چلا سکوں گا۔ ان کی بلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں، بہت نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ وہاں بلڈنگ تھوڑی ہوتی ہے، جی سر، وہ تو آپ دیکھیں نا زیر زمین سارا، لیکن نہ ان کا یورینیم تباہ ہوا ہے۔ جی سر، میرا ایران سے رابطہ ہے، جی سر، میں تہران سے مستقل رابطے میں رہتا ہوں جی سر، ذمہ دار لوگوں کے ساتھ۔ نہ ان کی وہ مشینیں، کیا اس کو کہتے ہیں اس مشین کو، نہ وہ تباہ ہوئی ہیں۔ یہ تو سادہ سی بات ہے، اگر مجھے پتا میرے گھر خدا نخواستہ ڈکیتی ہوگی تو میں زیور اور روپیہ کیا گھر میں رکھوں گا؟ صحیح بات ہے، انہوں نے اپنی مشینیں بھی نکال لی، اپنے یورینیم بھی نکال لیا، جی سر، اور کیا وہ احمق ہے کہ اب بھی ایٹمی پروگرام نہیں بنائیں گے؟ انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا کہ یہ چونکہ اس میں سویلین کی بہت ہلاکتیں ہوتی ہیں تو شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے۔ بھائی اس میں ایک بنیادی مغالطہ ہے، ایٹم بم پھینکنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، ایٹم بم تو خوف کا توازن پر ہے۔ اب اگر ایران ایٹم بم نہیں بناتے تو ان سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے، اور اس کے لیے اعلان کرنا کوئی ضروری ہوتا ہی نہیں ہے۔ بالکل، اس کے لیے 2-4 آدمیوں کو پتہ ہونا چاہیے، ایک جیسے پاکستان نے بنایا ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سازگار حالات دے دیے۔ جی سر، دوسرا، ایرانی نیشنلزم بہت طاقتور ہے، بالکل، اور یہ ایرانی لڑاکا بہت اچھے ہیں۔ 8 سال عراق سے لڑے، سارا عرب سرمایہ اس کے پیچھے تھا، جی سر، پھر ان کا کیا بگڑا جی؟ صحیح بات ہے، بالکل، لہٰذا یہ تو اب مطلب یہ دیکھیں، ایک اور سوال ہے آپ سے آپ کا پوچھے بغیر ہی میں عرض کرتا ہوں، سر، جنگ تو بند کرنی پڑے گی۔ چین کا سارا آئل وہاں سے جاتا ہے، جاپان کا وہاں سے جاتا ہے، کوریا کا وہاں سے جاتا ہے، انڈیا کا بہت سارا وہاں سے جاتا ہے، ہمارا وہاں سے آتا ہے۔ ہمارے تو چلیے ادروائز بھی اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ جنگ تو بند کرنی ہی پڑے گی، جی سر، لیکن اسرائیلی فرسٹریشن اتنی شدید ہے، دیکھیے بنکروں میں وہ آپس میں لڑتے رہے، بالکل، 15 لاکھ آدمی ملک چھوڑنے کے لیے تیار تھے، جی سر، اکانومی ان کی متاثر ہوئی ہے، جی سر، ایران کا بہت نقصان ہوا ہے۔ اب ایران کے اپنے تضادات ہیں، وہ آگے چل کے آپ پوچھیں گے تو میں سر پہ اس بات کے کروں۔ یہ ایپیسوڈ ہوا ہے 13 جون سے لے کے اور 24 جون تک، اس میں اس کے اسرائیل پر کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں اور ایران کے اوپر اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں سر؟ اسرائیل تو دیکھیے خوف گہرا ہو گیا، اس کے ناقابل شکست ہونے کا تصور ختم ہو گیا، خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ جی سر، میں آپ کو قرآن مجید کی روح سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم منتخب لوگ ہیں، چوزن لوگ ہیں، ہمارے لیے بڑی جگہ ہے جنت میں،
ان سے کہو کہ موت کی آرزو کریں، اگر ان کے لیے بہشتیں بری ہیں تو یہ موت، ان میں سے ہر شخص 1000 سال زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن آنا تو ان کو ہمارے پاس ہے، یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ موت کا خوف صرف مسلمان سہ سکتا ہے اگر وہ مسلمان ہو۔ جی سر۔ اسرائیل کی اکانومی متاثر ہوئی ہے، شہریوں میں خوف پھیل گیا ہے، لیکن عادت نہیں ٹلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوہ عہد اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، عادت نہیں، سنیے، عادت نہیں چھوڑ سکتا، اس کی فطرت ثانیہ جب بن جائے۔ لوگ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، مرچ کھانا نہیں چھوڑ سکتے۔ 1000 سال سے خیبر انہیں یاد آتا ہے، مدینہ انہیں یاد آتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے اتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں تو ہم اس خطے پر حکومت کریں گے۔ مگر عربوں کا جو حال ہے وہ تو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں نا جی، سرنڈر ہی کر گئے۔ اسرائیل متحدہ عرب امارات نے دوائیں بھیجی ہیں اسرائیلی زخمیوں کے لیے، اور غزہ میں جو بچوں، بوڑھوں، عورتوں کے ساتھ گزری ہے، اور جو بھوک اور جو بمباری اور جو کوئی ہسپتالوں میں ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن جس دن انہوں نے، اگر وہ ایران میں رجیم چینج میں کامیاب ہو گئے، اگر جو آسان نہیں ہے، جی سر، پاکستان کی سرحد پہ آئیں گے، بالکل آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ایران میں اپنی مرضی کی حکومت بنا لیتے ہیں۔ پاکستان تو بنا ہی صرف ایک کام کے لیے، یہ میرا فکر آپ کو بڑا عجیب لگا، اسرائیل کی تباہی کے لیے بنا ہے۔ وہ سوئی تو ہم سے بنتی نہیں، وہ بٹن تو ڈھنگ کے ہم سے بنتے نہیں۔ ہم نے اسٹیٹ آف آئل میزائل اور اسٹیٹ آف آرٹ ایٹم بم کیسے بنائے، کس کے لیے بنائے؟ اس طرح یہ یہاں سے آرمی موو کرے گی، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں خراسان سے، وہ خراسان یہی ہے، اب تل ملتان خراسان ہے، کچھ ایرانی علاقہ، کچھ وہ اپنا ایران کے کچھ لوگ ہوں گے، کچھ افغانستان کا، افغانستان کو تو کہا ہی خراسان جاتا تھا، مگر یہ نام ایران جب ایرانیوں کی یہاں حکومت رہی ہے، جی سر، اب تل ملتان خراسان ہے، اور اب تل ملتان ہی ہماری فوج ہے۔ بالکل، مطلب سندھی بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے سپاہی ہیں، بلوچ بھی ہیں بڑے اچھے سپاہی ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی بڑے اچھے سپاہی ہیں، مگر سپاہی تو یہ پوٹوہار کا ہے، وہ اپٹل سرگودا تھوڑا سا اس سے آگے تک، اور یہ ہمارے پختونخوا کا۔ سر یہ بتائیں کہ رجیم چینج کا آپ نے ذکر کیا، پہلے ٹرمپ نے کہا 3 چیزیں کہیں، اس نے کہا ایران کو کہ آپ انکنڈیشنل سرنڈر کر دیں، اور اس نے کہا کہ آپ جو ہے یہ ایٹمی جو پروگرام ہے اس سے بالکل آپ یہ کہہ دیں کہ ہم کوئی یہ ایٹمی دھماکہ نہیں کریں گے، اور بھی 1-2 اس نے چیزیں کی، لیکن کسی بھی اس کی بات کو ایران نے نہیں مانا۔ لیکن ایک یہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسرائیل نے تو کہہ بھی دیا کہ ہم وہاں کی اپوزیشن کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، ان کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، تو کیا ابھی بھی کوئی رجیم چینج کے چانسز ہیں یا نہیں؟ چانسز جو مشکل ہے، لیکن چانسز تو ہیں۔ دیکھیے ایرانی نیشنلزم بہت طاقتور ہے، اور ایرانی قوم میں بڑی میچورٹی۔ دیکھیے اس وقت صرف 2 قدیم سویلائزیشنز ہیں، ایک چین ہے، ایک ایران ہے۔ ایران میں لوگ ملا سے تنگ ہیں، میں لفظ چبائے بغیر آپ سے کہتا ہوں، 46 برس ہو گئے مسلط ہے، اقتدار کا بھوکا ہے، اور یہ ویسے نہیں ہے ان کے لیڈر جیسے نظر آتے ہیں۔ آپ زاہدان سے لے کے تو ایران کے آخری کونے تک چلے جائیں، قم چلے جائیں، مشہد چلے جائیں، وہ جو علاقہ ہے کوہ الوند جس کو اقبال نے کہا ہے، بڑا خوشگوار خوبصورت علاقہ ہے، کسی چہرے پہ آپ کو مسکراہٹ نظر نہیں آئے گی۔ انٹیلیجنس ان کی کیوں ویک ہوئی؟ آج میرا بیٹا پوچھ رہا تھا، وہ انٹیلیجنس جب شہریوں کے خلاف لگی ہوگی، سیاسی مخالفین کے خلاف لگی ہوگی، تو پھر وہ اپنا باقی کام کیسے کرے گی؟ آخر انٹیلیجنس میں 1 کروڑ آدمی تو نہیں آپ بھرتی کر سکتے۔ بالکل، تو دیکھیے نا ان کے اندر پھر یہ ہے، خواتین تنگ ہیں۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، سر پچھلے سال محرم ہے، پھر محرم آ پہنچا ہے، لوگ اتنے ناراض تھے حکومت سے، خواتین کے ساتھ جو رویہ تھا، مخالفین کے ساتھ جو لوگوں نے محرم کی تقریبات کا، جو مقدس تقریبات ہیں ان کے لیے، جنا اہل بیت کا ذکر ہی اس میں ہوتا ہے نا، اگر شائستگی کے ساتھ ہو تو
دوسرے مکاتب فکر بھی کرتے ہیں. آخر کربلا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو کوئی بھول جائے گا. لوگوں نے بائیکاٹ کیا میجارٹی نے اس کا. بھائی سیکولر تنگ ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے, خواتین تنگ ہیں, عدالتیں ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہی ہیں, انٹیلیجنس سے جو ہے وہ ہے, غربت الگ ہے, بھوک الگ ہے. تو ان کو اچھا ایک بات جو میں نے ان کے سیکرٹری انفارمیشن سے کہی اور بڑی سختی کے ساتھ کہی ایک بریفنگ میں, آپ کو ملا کیا ہے امت سے الگ ہو کے؟ ترکوں کے ساتھ آپ کیا ویزش, عربوں کے ساتھ آپ کیا ویزش, پاکستان کے خلاف آپ کے اخبارات ہمہ وقت لکھتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ فار ایسٹ کے ممالک مسلم ممالک سے بھی آپ کے اچھے تعلقات نہیں. ایران نے یہ تنہائی خود خریدی ہے. اب ہمارا مسئلہ اور ہے, ہم صہیونیوں کی حمایت تو کرنے سے رہے بھائی, بالکل امریکہ کی تو نہیں کر سکتے, ہم تو ایرانی کی حمایت کریں گے. بالکل. لیکن ایرانی حکومت کو چاہیے کہ مسلمان ملکوں سے تعلقات بہتر بنائے. ہمارا ان کا کیا کنٹرڈکشن ہے جی؟ بالکل. وہ ترکوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی 400 سال پہلے کی بات ہے, اب بس کرو یار. بالکل. چین نے کوشش کی نیک دلی کے ساتھ, تو اپنے عوام کے ساتھ نرمی کریں, کوئی حکمت کا مظاہرہ کریں, اور گیلری پلے نہ کریں, لوگوں کو سانس لینے کا موقع دیں. بالکل. سر یہ بتائیں کہ اس سارے لیکن ایرانی جو ہے جنگجو بہت اچھے. بالکل صحیح. اب اس میں دیکھیں نا, وہاں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں نا حکومت سے, وہ ابھی ایک مجھے میسج کسی نے بھیجا کہ ہم ملا سے بڑے تنگ ہیں, لیکن ہم اسرائیل کو تو نہیں دعوت دے سکتے, بالکل, یا یہ تو نہیں چاہتے ہمارا ملک لیبیا یا سیریا یا عراق بن جائے, اس لیے ہم ایک سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. سر یہ بتائیں کہ جب ایران پر حملہ ہوا اسرائیل کا اور انہوں نے ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ شہید کر دی, تو بہت زیادہ باتیں یہ ہونے لگ گئیں. جب میں نے کچھ لوگوں سے فون کر کے پوچھا جو جن کی بڑی ایکسپرٹیز ہے ان چیزوں پر, انہوں نے کہا اس کی ساری لیڈرشپ ماری گئی ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایران رسپونڈ کرے گا, کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں وہ سمجھا نہیں بات کو. جو ایرانی سسٹم مختلف ہے, ایرانی سسٹم یہاں نہیں ہے. یہاں آرمی چیف جو ہے نا اتنا پاورفل ہے کہ حالت جنگ نہ بھی ہو تو حکم اسی کا چلتا ہے. جی سر. میں جنرل کیانی سے پوچھا, جب کور کمانڈر نے کہہ دیا کہ اس میں شمالی وزیرستان میں کارروائی کریں اتفاق رائے سے, تو آپ نے کی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یہ فیصلے کا فورم ہی نہیں ہے کور کمانڈر. مجھے ایم آئی سے پوچھنا تھا, مجھے آئی سی سے پوچھنا تھا, مجھے یہ دیکھنا تھا کہ جب یہاں سے لوگ نکلیں گے تو جا کے کراچی میں, ملتان میں, لاہور میں دھماکے نہ کریں. ایران میں یہ بہت انسٹیٹیوشنلائز ہے. ایک آدمی ہے, اس کی جانے سے نقصان, جب جنرل قاسم جیسا آدمی جو ہے وہ شہید ہو جائے, اور جو اب جو لوگ شہید ہوئے ہیں, بحریہ کا سربراہ اور جناب کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ اپنا شہید ہوئے ہیں, لیکن یہ انسٹیٹیوشنلائز ہیں اور ان کا مزاج جنگجویانہ ہے. اور جان دینے میں دیکھیے, دو جگہ پہ جب آپ ایرانیوں کو دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. ایک جنگ لڑتے ہوئے افغانیوں کو بھی, ایک جب آپ ان کو حرم میں دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ کس ذوق و شوق سے عبادت کرتے ہیں. ہم چونکہ فرقہ وارانہ طریقے سے سوچتے ہیں اس لیے ہمارے لوگوں کے لیے تو وہ ایسے اجنبی سے لوگ ہیں. ارے نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. اسرائیل کے خلاف ان کی کمٹمنٹ پکی ہے. ایک سبق انہیں خمینی پڑھا گیا ہے, اس کو وہ فراموش نہیں کریں گے. بالکل صحیح. سر 4 ملکوں کا کردار آپ جہاں سے بھی شروع کرنا چاہیں اس سارے میں, رشیا کا, چائنا کا, پاکستان کا, انڈیا کا, ان کا کیا کردار آپ نے دیکھا؟ دیکھیے نا, روسی مدد تو ان کی کرنا چاہیں گے, لیکن ان کو پھنسے ہوئے ایک کوریا کے ساتھ, ایک امریکہ کے ساتھ تصادم ہے. شی جن پنگ کو جتنا میں سمجھ سکا ہوں, شی جن پنگ شور مچانے والا آدمی نہیں ہے. اگر کوئی مدد کی ہے تو اس نے کی ہے. اگر ایرانی قیادت دانا ہوتی تو اپنے پائلٹ اسی طرح ٹرینڈ کرتی جیسے پاکستان نے کیے ہیں, اور یہی جہاز جو ہیں J-10 اور J-17 یہ اپنا ان پہ ٹریننگ ہوتی. پاکستانی پائلٹوں کی ٹریننگ تو اتنی سخت ہے کہ حالت جنگ میں انہیں معمول نظر لگتا ہے. روز بھی تو یہی اسی مصیبت سے گزرتے ہیں. جی سر.
جیسے افغانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی عام زندگی اتنی تلخ ہے کہ ان کے لیے جنگ کوئی مصیبت نہیں ہے. ایران نے بعض چیزوں کی تیاری نہیں کی. جی سر. کہا جاتا ہے کہ جی انہیں جہاز کہیں سے نہیں مل سکتے. کیوں نہیں مل سکتے تھے؟ انہیں چین سے جہاز مل. چین وہاں $400 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، جس میں بہت سی وہ کر بھی چکا ہے، غالباً $60-70 بلین کی یا $100 بلین کی. تو جہاز کیوں نہیں دے سکتا؟ بالکل. اب اس میں چین آئے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چین نہ آئے. اسے ایرانی تیل بھی چاہیے. اسے مجھے جو لگتا ہے چین، ایران، روس اور ممکن ہے کل پاکستان اور ترکی بھی اس میں کسی وقت شامل ہو، لیڈرشپ اچھی آ جائے، یہ بلاک بنے گا. امریکہ کا زوال تو مقدر ہے. اب میں آپ کو قرآن کریم کی آیت سناتا ہوں. اس سر فرمایا ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پہ ناز ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور شی جن پنگ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بہتر منصوبہ بندی کرنے والا آدمی ہے. کنسلٹیشن کا پروسیس بہت اچھا ہے. 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے اور اس کا سیونگ ریٹ ہے 44%. امریکی جو آدمی ہے، امریکی شہری، اس کی تنخواہ ویکینڈ پہ ختم ہو جاتی ہے. اور چینی جو ہے وہ 44% بچا چکا ہوتا ہے. امریکہ جی 6 نسلیں امارت میں پلی ہیں، وہ جنگ لڑنے کے قابل. کمبوڈیا، لاؤس، ویتنام، عراق، افغانستان، کہاں انہوں نے جنگ جیتی ہے جی؟ امریکی زوال مقدر ہے، چین کا ابھرنا مقدر ہے. ایک بڑا ذرا نازک نقطہ ہے، کنفیوشسزم اور اسلام کا ارتقاء اور زوال ایک ساتھ ہوا ہے. دیکھیے پیوٹن کتنا کانشس ہے کہ وہ قرآن مجید چومتا ہے، وہ مسجدیں بناتا ہے. اس نے چیچنیا کو داخلی خود مختاری دی ہے. وہ اسلامک فوبیا کے خلاف بات کرتا ہے. بالکل. عمران خان کہتا ہے وہ دیر تک اسلامک فوبیا کے خلاف بات کرتا رہا. مسلم دنیا سے روس بھی اتحاد چاہتا ہے، چین بھی اتحاد چاہتا ہے. اب مسلم دنیا کی لیڈرشپ کو یہ بات سمجھ میں ہی نہ آئے تو اس کا کیا علاج ہے؟ سر ہم نے بہت سے پہلوؤں کو ڈسکس کیا ہے. اب آپ جب اس پورے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ اسرائیل امریکہ نے جیتی یا یہ جنگ ایران نے جیتی؟ یہ جنگ کسی نے بھی نہیں جیتی ہے. یعنی ایران اس لحاظ سے تو کامیاب ہے کہ وہ نہ اس سے سرنڈر کروا سکے. اب وہ نیتنیاہو نے کہا کہ ان کے میزائل تو تباہ کروائیں اور ان کا ایٹمی پروگرام ختم کریں. نہ ان کا ایٹمی پروگرام ختم ہوا ہے، نہ وہ ختم کرنے کے لیے تیار ہے. اور وہ اول درجے کے احمق ہوں گے اگر اب ایٹم بم نہ بنائیں. بالکل ٹھیک ہے نا جی؟ اگر اسرائیل کو حق ہے ایٹم بم بنانا اپنی سروائیول کے لیے تو ان کا بھی حق. ٹھیک ہے نا جی؟ اسرائیل جو ہے اس کے ناقابل شکست ہونے کا تصور ختم ہو گیا. بالکل. امریکہ جو ہے اس کی اکانومی خراب ہو رہی ہے. میرے پاس ایک رپورٹ ہے، وقت زیادہ ہو گیا، پھر میں کسی وقت پڑھ دوں گا. 17 امریکی ممتاز ماہرین نفسیات نے رائے دی ہے، اس پہ کتاب چھپی ہے، اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ ذہنی طور پہ غیر متوازن ہے، انکمپیٹنٹ ہے اور یہ متلون مزاج ہے. یہ امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے اور یہ تیسری عالمگیر جنگ شروع کر سکتا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں. مہاتیر محمد نے اس کے بارے میں کہا، نیتنیاہو کے بارے میں، یہ آدمی نہیں ہے، یہ جانور ہے، اس کو جیل میں ہونا چاہیے. جب یہ میں نے ان کا یہ انگریزی میں انہوں نے کہا، میں نے اس کا ترجمہ کر کے ٹویٹر پہ ڈالا تو کسی نے کہا جیل میں کیوں ہونا چاہیے، اس کو قتل ہونا چاہیے. اس کی پوزیشن بڑی نازک ہے. وہ ایکسٹریمسٹ اس کے ساتھ ہیں، ان کے بل پہ وہ حکومت کر رہا ہے. اسرائیل کی تباہی کا آغاز ہو گیا. احمد یاسین آپ کے ذہن میں ہیں، حماس کے جو بانی تھے، جو ویل چیئر پہ بیٹھتے تھے. انہوں نے کہا تھا میرا اندازہ ہی کیا ہوتا ہے نا، میرا اندازہ 2027 میں اسرائیل ختم ہو جائے گا. 40 برس عام طور پر ایسے لوگوں کے ہوتے ہیں یوزلی انتہا پہ. ہمارا الطاف حسین، ہٹلر، مسولینی. اسرائیل کی تباہی کا آغاز ہو گیا. وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں گے نہیں، باہر وہ نکلیں گے.
وہ اردن سے کہہ رہے ہیں، اردن میں انہوں نے سڑک بنا لی ہے کہ ہمیں سعودی عرب کے لیے راستہ دیں. گریٹر اسرائیل کا نقشہ آپ دیکھ چکے ہوں. بالکل. وہ وقت قریب، مجھے نہیں پتا سال ہے، 2 سال ہے، 10 سال ہے، 15 سال ہے، اسرائیل کے خاتمے کا وقت آپ پہنچا. بالکل صحیح. تو سر آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستانی پائلٹ اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور پاکستان کا مدد، اگر ہمیں حجاز مقدس کے لیے لڑنا پڑا، جی سر، پاکستانی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ترک لڑیں گے، بر صغیر کے مسلمان لڑیں گے اور ترک، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا مجھے ان ساحلوں سے خوشبو آتی ہے. آپ ترک سپاہی اپنے ملک کے لیے اس جذبے سے نہیں لڑ سکتے جتنا وہ مدینہ منور اور مکہ. پاکستانی فوجی 100 گنا زیادہ جذبے کے ساتھ لڑے گا. جب F-16 طیارے اور J-10 اور J-17 اور J-35 طیارے اڑ رہے ہوں گے اور فوج موو کرے گی اور عراق کے راستے موو کرے گی، اگر وہ وقت آیا تو عالم اسلام آج کا عالم اسلام نہیں ہوگا. ساری تمام مسلمان عورتیں جن میں ذرا بھی ایمان کی رتی ہے، اپنے کانوں کی بالیاں اور اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں سونے کی جو ہیں وہ بھی نظر کرنے کے لیے تیار ہوگی، اور لاکھوں آدمی جان دینے کے لیے تیار ہوں گے. اور اسرائیل اب بچتا نہیں ہے. امریکہ زوال آشنا ہے، اس کی عالمی چودراہٹ جو ہے بتدریج ختم ہوتی جائے گی. ایک چینی نے کہا، انٹلیکچوئل نے، پچھلے دنوں، کہ تمہارا جتنا دفاعی بجٹ ہے نا اتنی ہماری ایک ہفتے کی سیونگ ہے. بالکل صحیح. سر یہ بتائیں گے جو سیز فائر کا کریڈٹ لے رہے ہیں ٹرمپ، پاکستان میں دوبارہ بات شروع ہو گئی کہ پاکستان کا فیصلہ درست تھا اس کو امن نوبل پرائز کے لیے نامزد کرنے کا. میرا خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ کے احمقانہ ترین جو تجاویز پیش کی گئی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے. پہلی بات ہے who are you to suggest. دوسری بات ہے غزہ کے قتل عام کا وہ ذمہ دار اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل امریکہ کی پشت پناہی سے ہے نا جو کچھ ہے. جی سر. یہ تو ان کو تو ایک ڈیسنٹ ڈسٹنس قائم کرنا چاہیے تھا. آج امریکہ کو ضرورت ہے ریئر ارتھ منرلز کی وجہ سے، افغانستان کی وجہ سے اور کئی چیزوں کی وجہ سے، کچھ انڈیا سے اپنے مطالبات بنوانے کے لیے. وہ کہتا آئی لو پاکستان، یہ کیا بکواس ہے؟ پاکستان کی تم نے کون سی مدد کی؟ پاکستان نے تو جب انڈیا کو اس کی ناک رگڑ دی تو تمہیں پاکستان یاد آیا نا. اس کارڈ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، ہماری معدنیات چاہتا ہے، ہمیں افغانستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، ہمارے ذریعے ہمارے چین کے ساتھ تعلقات محدود کرنا چاہتا ہے. لیکن ہم سے بڑی احمق قوم روئے زمین پہ نہیں ہوں گی اگر ہم چین سے تعلقات محدود کریں. اور چینیوں میں بڑی پیشنس ہے، وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. یہ سلسلہ چلے گا نہیں. ملک کا سب سے مقبول لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے. جی سر. یہ کانسٹیبلوں اور پٹواریوں کی طرح رشوت لینے والے حکومت میں ہیں. کوئی ہوش مند آدمی یہ تجویز پیش کر سکتا تھا کہ اس کو نوبل پرائز دیا جائے، امن کا نوبل پرائز؟ شہباز شریف صاحب سر بہت کم سوتے ہیں، صبح جلدی جاگ جاتے ہیں، 2:30 بجے سوئمنگ بھی کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب، وہ اس نے کہا، حجاج بن یوسف نے جناب ان سے خواجہ حسن بصری سے کہ مجھے کوئی مشورے دے. انہوں نے کہا سویا کرو. اس نے کہا امور سلطنت ہے. انہوں نے کہا جتنی دیر سوئے رہو گے خلق خدا ظلم سے بچی رہے گی اور تم گناہ سے بچے رہو گے. شہباز شریف صاحب کو سونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. بس اسی پہ ہم آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا ذکر کیا ہارون صاحب نے جاتے جاتے، تو اگلی ویڈیو میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو ہارون صاحب کے ساتھ کریں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.